الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بیان کر رہے تھے کہ کسی بھی کلام کی شان اور عظمت کا بلند ہونا کب ہوتا ہے؟ اس کلام کے مقتضی حال کے اور اعتبار مناسب کے مطابق ہونے کے اعتبار سے۔ آگے چل کے یہی بیان کریں گے کہ جو اعتبار مناسب ہے وہی مقتضی حال ہے، جو مقتضی حال ہے وہی اعتبار مناسب ہے۔ فرماتے ہیں وَإِرْتِفَاعُ شَانِ الْكَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقُبُولِ، اور کسی کلام کی شان کا حسن و قبول میں بلند ہونا بمطابقتی اعتبار المناسب، اس کلام کے اعتبار مناسب کے مطابق ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وَإِنْحِطَاطِ، اور کسی بھی کلام کی شان کا گھٹ جانا، یہ انحطاطی شانی بیادمی بیادمی مطابقتی اعتبار المناسب، یعنی اس کلام کی جو ہے کیا ہوتا ہے؟ اعتبار مناسب کے مطابق نہ ہونے کے اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر والمراد بالاعتبار، یہاں پر اعتبار جو لفظ مصدر لائے اس سے مراد انہوں نے اسم مفعول معتبر ہے، اعتبار بمعنی معتبر ہے، اعتبار بمعنی معتبر، اسی لیے انہوں نے کہا والمراد بالاعتبار، اعتبار سے مراد وہ مناسب ہے، اعتبار مناسب سے مراد وہ امر ہے جس کا متکلم مقام کے مناسبت پر اعتبار کرے۔ کیا ہے؟ تو اعتبار کرے، جس کا اعتبار کیا، معتبر کے معنی میں ہو گیا اعتبار۔ کیا اعتبار مناسب سے مراد وہ امر ہے جس کا مقام مناسب، یہ مقام کے مناسبت کی سے متکلم کیا کرے؟ اعتبار کرے۔ متکلم نے اعتبار کیا تو مفعول کے معنی میں ہوا، تو کہتے ہیں بحسب السلیقہ۔ اب کہہ رہے ہیں یہ متکلم کیسے اعتبار کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں پہچانے گا کیسے متکلم؟ تو کہہ رہا ہے اگر متکلم عربی ہے، عرب کا جاننے والا ہے، بحسب السلیقہ، تو خدا داد صلاحیتوں سے پہچانے گا۔ کیسے پہچانے گا؟ صلاحیتوں کے اعتبار سے پہچانے گا کہ موقع محل کے اعتبار سے یہ کلام اس مقام کے مناسب ہے۔ متکلم نے سمجھا کہ یہ سامنے والا جو ہے وہ منکر ہے، تو منکر کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کلام یہ بات کا تقاضا کرے گا کہ اس کے سامنے تاکید کے ساتھ لایا جائے۔ تو متکلم جو ہے اپنی خودداد صلاحیتوں کے ذریعے، یا اگر جو عربی نہیں ہے تو کہے جانے گا او بحسب تتبع تراکیب البلاغہ، یا عرب بلیغ لوگوں کی ترکیبوں کے تتبع تلاش کے ذریعے سے پہچانے گا کہ یہاں پر یہ کلام اس کے اعتبار سے مناسب ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اعتبار سے مراد کیا ہے؟ اعتبار الشیء، غور کرنا کسی چیز میں، اعتبار الشیء اذا نظرت الیہ، کب بولتے ہیں؟ اعتبار الشیء کب بولتے ہیں؟ جب کوئی انسان کسی چیز کا اعتبار کر لے۔ اعتبار الشیء اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی ایک چیز کو دیکھے اور اس کے حال کی رعایت کرے، اس کے حال کی رعایت کرے۔ مثلا کسی نے انسان کو دیکھا، کوئی ایک منکر انسان ہے، اس کی حال کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ اس کے مقام کو مناسب یہ ہے کہ کلام تاکید کے ساتھ لایا جائے، تو اس کو کہیں گے اعتبار کر لیا۔ یعنی اذا نظرت الیہ، جب آپ اس کی طرف دیکھیں، وراعیت حالہ، اور اس کے آپ کی حال کی رعایت کریں۔ ہاں، کسی کو دیکھا اب عربی ہے تو اس کے اعتبار مناسب کے اعتبار سے اگرچہ نہیں آتی پورے طور پر، اس کے عربی بولنے کی صلاحیت کر رہا ہے تو اعتبار مناسب۔ کیوں؟ کیونکہ اردو بولے گا تو کچھ پلے پڑنے ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں وَأَرَادَ بِالْكَلَامِ الْكَلَامُ الْفَصِیحِ، مصنف نے کلام سے یہاں فرمایا نا کلام مطابق، کیا فرمایا؟ یعنی شان الکلام، کسی کلام کی شان کا بلند ہونا حسن و قبول میں۔ اچھا، دوسری چیز یہاں یاد رکھیں کہ یہاں مصنف نے حسن و قبول میں کہا ہے، حسن و قبول میں کیا ہے؟ کیا حسن و قبول میں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر حسن و قبول تو مصنف نے کہا ہے، ورنہ تو اگر دیکھیں حسن و قبول کے علاوہ ترغیب و ترہیب، اس کے علاوہ نصیحت وغیرہ اور بھی زیادہ جو ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو رعایت کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر حسن و قبول کو ہی خاص انہوں نے مقصد بنایا ہے۔ اور جتنا زیادہ کلام کے اندر عظمت شان، جتنا زیادہ وہ اپنے اعتبار مناسب پر زیادہ فٹ ہوتا جائے گا وہ حسن و کمال میں بلند ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا جو ہے حسن و قبول جو ہے کم ہوتا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟
گھٹیا ہو جائے کلام. وارادہ بالکلام الکلام الفصیح، مصنف نے یہاں کلام سے کلام فصیح مراد لیا. یہاں پر بھی ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اور بالحسن حسن الذاتی یہاں سے بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. تو تھوڑا پہلے اعتراض سمجھ لیں، اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد اس کا جواب سمجھیں. اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ مصنف کا کہنا حسن و قبول میں کلام کی رفعت شان، اعتبار کیا ہے؟ اعتبار شان الکلام فی الحسن والقبول، یعنی کسی بھی کلام حسن و قبول میں کسی بھی شان کلام کی شان کی عظمت شان بڑھنا. کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے کہا کہ حسن و قبول میں کلام کی رفعت و شان کی اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت ہو جاتی ہے. اعتبار مناسبت کیا ہوتی جاتی ہے؟ اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یہ کہنا ان کا غلط ہے. یہ کہنا کہ کیا کہا انہوں نے؟ ارتفاع شان الکلام فی الحسن والقبول، یعنی بے مطابقتی، کسی بھی کلام کی مطابقت ہو جاتی ہے حسن و قبول میں کلام کی عظمت شان، کلام کی عظمت شان کا مطابق ہو جانا حسن و قبول میں اعتبار مناسب کے. یہ انہوں نے کہا، یہ کہنا ان کا کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، کیونکہ اصل مطابقت سے صرف حسن حاصل ہوتا ہے. اصل مطابقت سے صرف کیا ہوتا ہے؟ مطابق کر لیا کوئی کلام تو وہ کلام سے کیا ہوگا؟ صرف حسن حاصل ہوگا، نہ کہ رفعت شان ہوگی. یعنی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی کلام کو مقتضی حال کے مطابق کر لیا تو وہاں پر حسن و قبول کے اندر کر لیا تو وہاں صرف جو کیا ہوگا؟ مطابقت حاصل ہوگی، رفعت شان حاصل. رفعت شان آپ کو حاصل کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو کہنا چاہیے بے کمالی مطابقتی، بے کمالی مطابقتی. کیا کہنا چاہیے؟ اس کلام کی کمال مطابقت کب ہوگی؟ اعتبار مناسب کی، جبکہ رفعت حسن و قبول تو ہو رہا تھا لیکن ارتفاع شان جب ہوگی جب وہ کمال مطابقت پائی جائے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ یعنی کہنے والا کہتا ہے کہ مصنف کا یہ کہنا کہ حسن و قبول میں کلام کی رفعت شان کلام کی اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت سے ہوتی ہے. کلام کی اعتبار رفعت شان کلام کے اعتبار مناسب کے ساتھ مطابقت سے ہو جاتی ہے. یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ اصل مطابقت سے صرف حسن حاصل ہوتا ہے. اصل مطابقت صرف حسن حاصل ہوگا اور رفعت شان نہیں ہوگی. اگر رفعت شان حاصل کرنے کے لیے کمال مطابقت ہونا چاہیے، اور جب ایسا ہے تو مصنف کو عبارت میں یہ پیش کرنا چاہیے تھا فی الحسن والکمالی بے کمالی مطابقتی، فی الحسن والقبولی بے کمالی. حسن کمال میں اس کی کمال مطابقت سے جو ہوتی ہے یہ اعتبار مناسب کی عظمت شان بلند ہوتی ہے. سمجھ آیا؟ کمال کا لفظ لانا چاہیے تھا رفعت شان کے لیے. حاصل اتنا نکلا اس اعتراض کا کہ مصنف کے اس کلام سے صرف مطابقت کا تو اعتبار ہو رہا ہے لیکن رفعت شان جو ہے حسن مل رہا ہے لیکن رفعت شان نہیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر رفعت شان کو پیش کرنا ہے تو آپ کو مطابقت سے پہلے کمال کا لفظ ذکر کرنا چاہیے. فی الحسن والقبولی بکمالی مطابقتی. فرماتے مصنف اس کا جواب میں وارادہ بالکلام الکلام الفصیح، یہ جواب ہو گیا اس کا. ارادہ بالکلامی کلام الفصیح، جب ہم نے کلام بولا ہے وہاں پر مصنف کے قول ارتفاع شان الکلام میں جو کلام آیا ہے تو وہاں پر کلام سے کلام فصیح مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کلام فصیح مراد ہے. اور کلام فصیح میں اصل حسن تو فصاحت سے ہو ہی جاتا ہے. اصل کیا ہے؟ حسن. شان الکلام میں کلام سے مراد کون سا مراد ہے؟ کلام فصیح مراد ہے. تو اصل کلام میں اصل حسن تو فصاحت کلام سے ثابت ہو جاتا ہے. اور ارتفاع شان کیا ہے؟ ارتفاع جو ہے وہ اصل مطابقت نفس مطابقت سے حاصل ہو گیا. سمجھ آ گیا؟ کلام سے مراد ہم نے کون سے لے لیا؟ کلام فصیح مراد لے لیا تو وہاں اس سے مطابقت ہو گئی، حسن و کمال مل گیا. اور ارتفاع شان الکلام یہ کس سے مل گئی؟ یہ مطابقت سے مل گئی. تو جب مطابقت سے مل گئی تو بے کمالی الگ سے لانے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا وارادہ بالکلامی الکلام الفصیح. کلام مراد سے کیا ہے؟ اتنا شارٹ پیش کرتے اسی میں اعتراض ہو گیا تو اسی میں جواب ہو گیا. وبالحسن الحسن الذاتی الداخل فی البلاغت، یہاں پر بھی ایک اعتراض ہے. کہہ رہے ہیں مصنف کا یہ کہنا کہ حسن میں کمال کی رفعت شان، کلام کی رفعت شان مطابقت مذکورہ سے ہو جاتی ہے. کیا کہا؟
یعنی کیا کہا، ارتفاع شان الکلام فی الحسن والقبول بمطابقتی الاعتبار المناسب، اس سے ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے کہ حسن میں کلام کی جو رفعت شان مطابقت مذکورہ اعتبار مناسب کا اعتبار سے جو ہو جاتی ہے رفعت شان حاصل ہو جاتی ہے، کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ کیونکہ حسن کے اندر کلام کی رفعت شان تو محسنات بدیعہ پر مشتمل ہے۔ کیا ہے؟ محسنات بدیعہ تیسرا ہے نا، ہاں، کہہ رہے ہیں حسن کے اندر جو ہے کلام کی رفعت شان تو کس پر منحصر ہے؟ محسنات بدیعہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، نہ کہ مطابقت مذکورہ پر۔ یعنی مطابقت مذکورہ سے صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسن و کمال تو حاصل ہوگا، لیکن حسن و کمال کی رفعت شان وہ بڑھے گی کب؟ محسنات بدیعہ میں۔ یعنی حسن میں کمال رفعت شان جو ہے مطابقت مذکورہ سے ہوتی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ کمال رفعت شان حسن کے اندر کلام کے اندر حسنت رفعت شان تو محسنات بدیعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جب بدیعہ سے حاصل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ محسنات بدیعہ ہیں جس کا ذکر فن ثالث میں ہوگا۔ کہاں سے ہوگا؟ نہ کہ مطابقت مذکورہ کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پر کیا آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ یہاں پر آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ صرف جو حسن ہوا لیکن رفعت شان نہیں ہوئی، کیونکہ رفعت شان کے لیے آپ کو تیسرے والے میں جانا ضروری ہوگا جو محسنات بدیعہ والا ہے۔ تو اب یہاں پر مصنف فرماتے ہیں حسن دو طرح کا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حسن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسن ذاتی، دوسرا حسن عرضی۔ کیا ہوتا ہے؟ حسن دو طرح کا ہوتا ہے، حسن ذاتی اور حسن عرضی۔ یہاں مصنف کی جو عبارت میں حسن سے مراد وہ حسن ذاتی ہے جو باب بلاغت میں داخل ہے۔ حسن محسنات عرضی میں آتے ہیں، اسی لیے تو کہا بعض لوگوں نے کہ اصل بلاغت کتنی چیزوں کا نام ہے؟ صرف علم بیان اور علم معنی کا نام ہے۔ بدیع کو تو انہوں نے خارج کر دیا، بعض لوگ توابع سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہی صحیح محسنات بدیعہ سے حاصل ہوتا ہے، حسن وہ عرضی ہوتا ہے، اور ہماری جو یہاں مراد ہے وہ حسن سے حسن ذاتی مراد ہے جو باب بلاغت میں ہے اور مطابقت مذکورہ سے حاصل ہو جاتا ہے، اور حسن عرضی جو ہے وہ مراد نہیں، وہ تو بدیعہ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا وبالحسن حسن الذاتی، اور حسن سے مراد وہ حسن ہے جو ذاتی ہے، الداخل فی البلاغت، جو کس میں ہے؟ دو، ایک تو اعتراض ارادہ بالکلام سے تھا، کلام سے مراد کون سا ہے؟ کلام فصیح مراد ہے، اور مطابقت سے رفعت شان ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے حسن سے مراد، سب سے پہلے اعتراض سمجھ لیجئے، اعتراض یہ ہے کہ مصنف کا کہنا کہ حسن میں کمال کلام کی رفعت شان، حسن میں کلام کی رفعت شان یہ مطابقت مذکورہ سے ہو جاتی ہے، کہ مطابقت اعتبار مناسب کے مطابق ہو تو صرف کیا ہو جائے گی؟ کلام کی رفعت شان بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ کلام کی رفعت شان بڑھانی ہے تو اس کو آپ کو محسنات میں لے جانا پڑے گا، کیونکہ کلام کی رفعت شان محسنات بدیعہ پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ نہ کہ مطابقت مذکورہ سے، اور چونکہ محسنات بدیعہ وہ کب ہے؟ وہ تیسرے فن میں۔ اس لیے جو ہے کہیں گے کہ کلام تو ہو گیا لیکن رفعت شان اس سے نہیں ہوگی، رفعت شان اس سے نہیں ہوگی۔ تو مصنف نے فرمایا کہ دیکھیے حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ حسن کی حسن ذاتی اور حسن عرضی، اور یہاں جو مصنف کی عبارت میں حسن سے مراد ہے وہ حسن ذاتی ہے جو باب بلاغت میں داخل ہے۔ جب باب بلاغت میں داخل ہے تو یہاں اس سے مراد کمال کلام کی رفعت شان اسی سے بڑھے گی، نہ کہ محسنات سے بڑھے گی، اور محسنات میں جو ہے وہ کہاں ہے؟ حسن عرضی دا ہے۔ حسن سے مراد حسن ذاتی ہے جو باب بلاغت میں داخل ہے، دون العرضی، عرضی مراد نہیں ہے، الخارج لحصولی، جو خارج ہے کیونکہ اس کو حاصل ہوتا ہے وہ کس سے؟ بالمحسنات البدیعہ، جو محسنات بدیعہ سے ہوتا ہے۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 3 لائن میں ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔